الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو اس لیے کہ یہ میرا سب سے بہترین ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر ہمیشگی بھی فرمائی۔ ہماری نماز کے اندر جماعت کے متعلق امام کے پیچھے امام کی اقتداء کرتے ہوئے نماز کے کون سے ایسے ارکان ہیں جو امام نے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور مقتدی نے بھی، کچھ ایسے ہیں جو صرف امام نے ادا کرنے ہوتے ہیں، مقتدی نے نہیں ادا کرنے ہوتے۔ اور اسی طرح پھر نماز کے اندر اگر ہماری رکعتیں رہ جائیں تو وہ ہم نے کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ جس وقت امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو مقتدی بھی تکبیر کہے گا، امام ثنا پڑھے گا مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، اس کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا۔ اب چاہے سری نماز ہے چاہے جاری نماز ہے، یعنی کہ وہ نماز جس کے اندر بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے اور وہ آواز جس کے اندر پست آواز میں قرأت کی جاتی ہے، آہستہ قرأت کی جاتی ہے، دونوں میں مقتدی خاموش رہے گا۔ پھر اس کے بعد جب امام رکوع کی تکبیر کہے گا تو مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اب اس کی شرط کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو طاق مرتبہ، آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام وللضالین کہے مقتدی آمین کہے، اس آمین کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اب کیا ہوگا؟ فرمائے کہ جس وقت تمہارا یہ کہنا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جب تم یہ کہو گے سمع اللہ لمن حمدہ، امام کہے گا تم کہو گے ربنا لک الحمد، اب کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا یہ قول جب فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا، یعنی کہ فرشتے بھی جس وقت یہ بات سنیں گے تم بھی کہو گے، جب تمہاری اور ان کی بات آپس میں مل جائے گی پھر کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فضیلت ہے ربنا لک الحمد کہنے کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، امام جب کہے وللضالین تو تم اس وقت کہو آمین، کیونکہ جس شخص کی آمین اذا امن الامام فامنوا، جب امام کہے وللضالین تو تم کہو آمین،
जब तुम आमीन कहोगे तो मवाफका तामीनुहु तामीन समाए, जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह तबारक व तआला इस आमीन कहने की बरकत से आमीन कहने वाले के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा रहे हैं। अब ये दो चीजें हमने देखनी है। एक, जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आपने कहना है रब्बना लकल हम्द, और जब इमाम कहे वलद्दालीन तो आप कहो आमीन। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। बाद अहबाब का ये नजरिया है कि जब इमाम वलद्दालीन कहो तो तुम आमीन ऊंची कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन, अब वो अपनी दलील कुछ यूं पेश करते हैं कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई। तो अर्ज ये है, पहली चीज तो हमें ये सोचनी है, देखनी है कि फरिश्तों की आवाज क्या हमने सुनी है कि हम फरिश्तों को अपनी आवाज सुना रहे हैं। या तो बंदा ये कहे कि मैंने फरिश्ते की आमीन की आवाज सुनी है, नहीं सुनी। बस ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतलकन हुक्म दिया है। अब ये मसला एक याद रखें, हम जिस वक्त नमाज पढ़े, नमाज के अंदर आप सना पढ़ते हैं, किरत करते हैं, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, इतनी आवाज में जरूर पढ़नी चाहिए कि आपके होंठ हिलने चाहिए। ये बाद औक़ात बिल्कुल हम मुंह बंद करके साकत नमाज पढ़ते हैं, नहीं, कम अज कम आप इतनी आवाज में पढ़ें कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे। अब हर बंदा जानता है, इसमें ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं कि मैं कितनी मिकदार में पढ़ूंगा तो मेरी आवाज मेरे कानों तक जाएगा। और फिर ये हुक्म है कि तुमने इस तरह आमीन कहनी है, इस तरह रब्बना लकल हम्द कहना है कि तुम्हारी फरिश्तों की और तुम्हारी आमीन एक हो जाए। अब इसके अंदर बहुत सारी हदीसें मुबारका मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम इमाम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। अब इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीसें मुबारका हैं, ये याद रखें, उनके अंदर किसी हदीस में ये मौजूद नहीं है कि तुम भी बुलंद आवाज से आमीन कहो। बस इतना मौजूद है कि जब इमाम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो, और आमीन तुम्हारी इतनी हो, तुम्हारी और फरिश्तों की आपस में मिल जाए। अब हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के अंदर किरत की, आपने पढ़ा करा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जब आपने पढ़ा फ़क़ाला आमीन व हफ़िज़ बिहा सौतुहु, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज को पस्त रखा, यानी आहिस्ता पढ़ा, पस्त किया, आहिस्ता किया, यानी आमीन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आहिस्ता पढ़ी। उसके बाद ये एक अहम मसला है, ये हदीस का फैसला भी है कि जिस वक्त तुम आए हो, जमात हो रही है, अब नमाज के अंदर फरमाया मन अदरका रुकुआ फकद अदरका रका, जो शख्स आया इमाम साहब के साथ नमाज के अंदर, जमात के अंदर वो शामिल हुआ और उसने इमाम को रुकू की हालत में पाया और वो इमाम के साथ मिल गया, अब उसकी रकत पूरी हो गई, यानी उसने पूरी रकत को पा लिया, पूरी रकत को पा लिया। इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। अब जो लोग जिनका ये नजरिया है कि जब नमाज के अंदर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा तो मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़ेगा, इमाम जब आगे कोई भी सूरत पढ़ेगा मुक्तदी खामोश हो जाएगा, उसके बाद इमाम तकबीर रुकू कहेगा, मुक्तदी भी तकबीर रुकू कहेगा। अब इधर उनका ये नजरिया है कि जब तुम नमाज सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। उधर वो खुद
اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تم نے امام کو رکوع میں پا لیا تو تمہاری رکعت پوری ہو گئی۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً یہ فرما دیا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اب میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے احباب آتے ہیں، جب جلدی میں آتے ہیں، امام صاحب بعض اوقات رکوع سے قومے کی لیے اٹھنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب یہ مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے۔ امام نے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، ظاہر ہے امام قومے کی طرف آ گیا۔ اب یہ جو ہمارے اندر نظریہ ہے نا، بس امام کے سیدھے ہونے سے پہلے آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ بھئی بات یہ ہے کہ رکوع اور رکن ہے، قومہ علیحدہ رکن ہے، سجدہ علیحدہ رکن ہے، جلسہ علیحدہ رکن ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام قومے کی طرف آ گئے، پیچھے سے مقتدی آ کے اپنا رکوع کر کے کہے کہ میری رکعت ہو گئی ہے، جب وہ پیچھے سے آ کر نیت کر کے اپنا رکوع کرے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ امام کی اقتداء سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ اب وہ جو رکوع کر رہا ہے وہ امام کی اقتداء نہیں ہے، امام تو قومے میں ہے۔ ہاں وہ آیا تھا، امام رکوع میں تھا، اس نے اتنی مقدار کہ امام ابھی رکوع سے قومے کی طرف اٹھا نہیں، سر نہیں اٹھایا، وہ رکوع کے اندر آ کے مل گیا تو اس کی رکعت پوری ہو جائے گی اور وہ امام کی ابتداء میں نماز پوری کر لے گا۔ دوسرا مسئلہ، جس وقت امام فرض نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہے، امام نماز پڑھاتے ہوئے امام سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ اب ایک ایسا شخص ہے جو آیا ہے، اس نے امام کو دوسری رکعت میں پایا ہے، تیسری رکعت میں پایا ہے، وہ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ اب امام جس وقت قاعدہ اولا کر کے تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ دائیں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جو مسبوق ہے یعنی کہ جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں، اب مقتدی کی تین قسمیں ہیں، لاحق ہے، مدرک ہے، مسبوق ہے۔ تو اب وہ مقتدی جس کی اب کچھ رکعتیں رہتی ہیں، جب امام سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے گا تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ اٹھ کے اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اب ہم جس وقت کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو احباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب امام سجدہ سہو کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ سہو میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام اپنے واجب کی، امام سے جو واجب رہا ہے امام اسے پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کر رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر اس کی ابھی جو ایک رکعت یا دو رکعت فرض ہے وہ رہتے ہیں، اس کے لیے انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب امام سلام پھیرے گا سجدہ سہو کے لیے تو مقتدی کے لیے امام کے ساتھ اس وقت جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کرے گا، بلکہ وہ کھڑا ہو کر اپنی بقیہ جو اس کی رکعتیں ہیں انہیں مکمل کرے گا۔ اس کے بعد قاعدہ تشہد کے اندر بیٹھنا، التحیات جسے ہم کہتے ہیں، التحیات کے لیے بیٹھنا، یہ تو ایک فرض۔ اس کے اندر عبدہ و رسولہ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، یہ یاد رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھنا نمازی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنا نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کا واجب رہ گیا ہے، اب وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، وگرنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد عمل کثیر بھی کر لیا، اب اس کے لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔
یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہو رہا ہے کہ جس وقت ہم نماز کے لیے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں تشہد کس مقام تک پڑھنی واجب ہے، کہاں تک سنت ہے، یہ یاد رکھیں۔ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ تشہد عبدہ و رسولہ، یہاں تک تشہد ہے، اسے پڑھنا بعد میں فرض لکھا ہے، اور پھر آگے درود پاک اسے واجب لکھا ہے، دعا سنت ہے، دعا مانگنا سنت ہے، اور پھر دعا مانگنا سنت بھی اس طرح کی سنت ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو وضو بھی کرتا ہے، تکبیر تحریمہ بھی کہتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد تشہد بھی پڑھتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، اور اگر اسے دعا کے وقت دعا مانگتے ہوئے اگر اسے اتنی جلدی ہے تو پھر وہ خود سوچ لیں کہ اس نے اپنی تمام عبادت کو جس وقت اپنی محنت کا پھل حاصل کرنے کا وقت آیا تو اسے دنیا کے کسی نہ کسی کام کی جلدی پڑ گئی اور وہ دنیا کے کسی نہ کسی کام میں لگ گیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اس طرح اپنے ارکان ادا کریں تاکہ ہماری نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اللہم صلی